بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام ماشاءاللہ۔ رونق بزم اہل طریقت مقتدائے عقیدت مندان و قرابت داران شیخ غزنوی منظور نظر بارگاہ غزنوی عکس فیض و جمال سرکار غزنوی دلوں اور روحوں کی تسکین کا سامان لیے اس محفل میں مثل قمر آپ سب ستاروں میں چمکنے والے اللہ کا کرم اور رب کا فضل بن کر فضل ربانی کا یہ نورانی چہرہ آج کی محفل میں قیادت اور سیادت کے پاکیزہ ماحول میں آپ کو اور مجھے اپنی مشفقانہ اور اپنی کریمانہ اداؤں سے ظاہراً اور باطناً شاد کام فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے مشائخ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جس کے ساتھ قلبی تعلق ہو اور جس کے ساتھ خونی تعلق ہو وہ جہاں بھی جائے، اگر اس خاندان کا وارث صاحب نظر اور صاحب وصل اور صاحب مقام ہو تو جہاں جہاں اس کی اولاد جاتی ہے ان کی نگاہ بھی ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اس لحاظ سے حضور غوث زماں قطب دوراں قدوۃ العارفین حضور خواجہ خواجگان پیر غلام میں محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی توجہ آج ہمیں اس لیے حاصل ہے کہ آج ان کا پیکر لیے، ان کا اخلاق لیے، ان کی صورت لیے، ان کی سیرت لیے ان کا ایک عظیم شہزادہ آج کے پروگرام کی صدارت کر رہا ہے۔ اور جس طرح مجھ سے قبل افق نیریاں شریف پر چمکنے والے عظیم سورج اور جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بالفعل منوایا ہے اور جنہوں نے حضور
خواجہ خواجگان شیخ نیروی کی اولاد ہونے کا صحیح حق ادا کیا ہے، جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت ساری ان کتابوں سے گرد کو جھاڑا جن میں حقیقت کے راز پوشیدہ تھے۔ کل صبح تک مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سٹیج اتنا خوبصورت منظر پیش کرنے والا ہے۔ جس طرح میرے عظیم چچا جان کو خبر نہیں تھی، مجھے بھی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن خبر رکھنے والوں کو بہرحال خبر حاصل تھی، اور انہوں نے اس لڑی کے ہر موتی کو اپنی اپنی جگہ بٹھا کر بتا دیا، محافظ موجود ہے، یہ لڑی ٹوٹنے والی نہیں، اس کی بہاروں میں اور اضافہ تمہیں نظر آتا رہے۔ یہ منکا اپنی جگہ جہاں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا انہوں نے، موتی جس جگہ رکھنا چاہیے وہیں نظر آ رہا ہے، اور یقیناً واقعتاً آج ابھی تو انشاءاللہ ہم قبلہ فخر خاندان غزنوی اور ہمارے پورے خاندان کے اس وقت سربراہ اور مرکزی سجادہ نشین حضور خواجہ پیر فضل ربانی زاہدی اطال اللہ عمرہ، ابھی آپ کے ملفوظات عالیہ سے شاد کام ہونا ہے، فیض یاب ہونا ہے اور اپنے حصے کی خیرات حاصل کرنی ہے۔ میں نے درس مثنوی ہی دینا تھا جب شروع میں پروگرام تھا، اور اس کی یہ لمبائی چوڑائی تصور میں نہیں تھی، اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ قبلہ پیر محمد شمس العارفین صاحب غزنوی صدیقی ہمارے سروں کے تاج، انہوں نے کچھ بولنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو بولنا کیا ہے جی۔ اس روحانی ماحول پر جو کلام ضروری تھا اور اس پروگرام پر جس روحانی توجہ کا انہوں نے ذکر فرمایا، اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ پروگرام مثنوی کا تھا، لیکن اب اس کی شکل گویا یوں سمجھ لیں کہ نیریہ شریف کا عرس بھی آج یہی نظر آ رہا ہے۔ یہ وسعت، یہ بہار، یہ رات کے اندر دن کا سما جی، یہ اندھیروں میں اجالوں کا ماحول، اور یہ سونے کے وقت میں جاگنے کی خوبصورت کیفیت، یہ بتا رہی ہے الحمدللہ نیریہ شریف والے جنہیں چن لیتے ہیں وہ جہاں بھی جائیں وہاں رات ہو یا دن ہو میلے لگ ہی جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ مثنوی کا پروگرام یہ اس موجودہ صورت میں دیکھ کر میں نے اندازہ کر لیا تھا، تو میں نے کمرے میں قبلہ پیر صاحب سے دوبارہ اجازت لی ہے کہ میں درس مثنوی دوں یا نہ دوں، کیونکہ پہلے پروگرام اور تھا، اب آپ کی آمد کے بعد احوال اور ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے یہ حکم فرمایا کہ تم نے درس مثنوی ہی دینا ہے جی۔ اور اتنا خوبصورت خطاب ابھی قبلہ پیر صاحب کا کہ بس میں حیران ہوں کہ خدا تعالیٰ نے شیخ غزنوی کو کتنے انمول موتی اولاد کی صورت میں عطا فرمائے۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی جلوہ ضرور ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہے جسے دیکھ کر دنیا ایک لمحے کے لیے سکتے میں ضرور آتی ہے۔ میں ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کا و دیگر آستانہ عالیہ کے صاحبزادگان کا کہ آپ نے آج کی خوبصورت مشفقانہ حیثیت کے ساتھ رونق بخشی، اور یہ آپ کی برکتیں تھیں کہ آج الحمدللہ وہ اجتماع جو ہمیں ایک پہاڑ کو چھپاتے ہوئے نظر آتا تھا اور ایک چوٹی پر نظر آتا تھا،
آج من کے اعلیٰ کی زمین پر وہی اجتماع، یوں سمجھو کہ شیخ العالم نے بھی اور خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ سب کو اٹھا کے یہاں بٹھا دیا، اٹھایا ہے ایک دفعہ، اٹھا کے پھر یہاں لا کے بٹھایا، اور گویا یہ بتا دیا میرا سارا خزانہ تو تمہارے پاس ہے، اور جدھر میرے جگر پارے آ رہے ہیں تم نے وہیں جانا ہے۔ الحمدللہ آج یہ منظر بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ شیخ غزنوی کہاں ہیں اور شیخ علاء الدین کہاں ہیں۔ حضرات علماء کرام، آج جتنے بھی یہاں بیانات ہوئے کتنے خوبصورت بیان تھے، یہ الگ الگ ہے تو سنے کوئی نہیں ہے لیکن خوبصورت تھے، سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ ہمارے جید علماء کرام نے ہمارے ڈسکا سے تشریف لائے ہوئے اور ہمارے جلال پور جٹا سے، لاہور سے، یہاں کے مختلف علاقوں سے، آزاد کشمیر سے کتنے خوبصورت بیانات ہوئے، ہر ایک نے اپنی شخصیت کی شخصیت ہونے کا حق ادا کیا۔ خوبصورت نعت خوانی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوا ہے، اور ابھی آخر میں پیر صاحب مد ظلہ، اللہ ان کا سایہ شفقت پورے خاندان پر اور اہل طریقت پر قائم دائم رکھے، وہ ضروری اعلان بھی فرمائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ذکر پاک کے خوبصورت نغموں سے آپ کے دلوں کو بھی آباد کریں گے، اور اس کے بعد خود ہی دعا بھی فرمائیں گے، اور اس دعا پر انشاءاللہ آپ تو آمین بھی کہیں یا نہ کہیں لیکن فرشتے اس پر آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات وقت بہت مختصر ہے، میں صرف وعدہ پورا کر رہا ہوں مثنوی کے حوالے سے۔ قبلہ پیر صاحب نے بچپن کی یادوں کو بھی تازہ فرمایا، اور پھر ریڈیو میں سے اپنے مطلب کی چیز بھی نکالی جی، اور پھر اس مطلب والی چیز سے مطلب بھی نکالا جی، یعنی اس سے پتہ چلا مطلوبہ چیز ایک نہیں ہے، دو ہیں، ایک تو وہ شے ہے جسے نکالا ہے، اور جسے نکالا پھر اس میں سے کچھ اور بھی نکالا ہے، اور نکال کے اپنے پاس نہیں رکھا، تمہارے دلوں میں ڈالا ہے۔ جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو میرے کرتاس سے وجدان پر بھی کچھ رقم ہو رہا تھا، میں نے بھی یہی سمجھا کہ ریڈیو سے مقناطیس کوئی دیتا نہیں جب تک وہ ٹوٹے نہیں سمجھے؟ اس سے پتہ چلا کہ بچوں کی پسند اس سارے ریڈیو میں وہ مقناطیس ہے، اور بچہ آپ کو پتہ ہے خالص ہوتا ہے، بچہ جو ہے بناوٹ نہیں کرتا، بچہ اپنے قول میں بھی سچا ہوتا ہے، بچہ روئے تو اس کا رونا سچا ہوتا ہے، خوش ہو تو اس کی خوشی سچی ہوتی ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس لیے بچے کا انتخاب میری نظر میں ہر بناوٹ سے پاک ہے۔ اگر اس نے ریڈیو میں سے مقناطیس کو چنا تو پتہ چلا بچہ بھی خالص ہے، اس کا انتخاب بھی خالص ہے۔ جی پیر صاحب، یہ دونوں خالص ہیں، لیکن یہ ملتا نہیں جب تک ریڈیو ٹوٹے نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تم بھی ایک ریڈیو ہو، جب تک اس تن کی غلامی سے نکلو گے نہیں دل کی سوغات حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح بچے کے لیے پورے ریڈیو میں مقناطیس ضروری ہے، ولی اللہ کے اپنے مریدوں میں اس کے سارے جسم میں اس کا دل ضروری ہے، اور وہ بھی سارے تن میں سے صرف دل مانگتا ہے، اور اس کے لیے پہلے تن لٹانا پڑتا ہے۔ جب تن مٹا دیا جائے تو پھر اللہ کا ولی دل لے لیتا ہے، اور دل لے کے اسے دلدار کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا
کہ تن کی غلامی سے باہر آنا ضروری ہے. پہلے تن کی غلامی سے باہر آنا ضروری ہے. اور تن کی غلامی کیا ہے؟ تن کی غلامی خواہشات ہیں، تن کی غلامی اپنی مرضی ہے، تن کی غلامی شریعت سے بغاوت ہے، اور تن کی غلامی تن پروری ہے، اور تن کی غلامی میں بغاوت ہے. اور جس نے تن کی فکر کو چھوڑ کے من کو صاف کر لیا، یاد رکھو جب من صاف ہوا تو تن بھی خود بخود صاف ہو گیا. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی نے فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ولی اللہ کی نگاہ اس پر آپ کے ہاتھ کیسے ہیں، آپ کی ٹانگیں کیسی ہیں، آپ کا سینہ کیسا ہے، آپ کا لباس کیسا ہے، نہیں، بلکہ اللہ والے آپ کے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں. وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، وہ دل کو خدا کے ذکر کے نور سے منور کر دیتے ہیں. اور جب دل منور ہو جائے تو پھر چہرہ منور ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نبی نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چہرے کا کمال نہیں ہے، یہ دل کا کمال ہے. جب دل روشن ہو گیا اب وہ نور کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہونا ہے. دل کا نور سینے سے باہر نہیں آتا. اللہ نے اسے دکھانے کے لیے مومن کے چہرے کا انتخاب کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. چڑوئی کے جوان ہیں تو سر چڑھ کے بول رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرات اب قبلہ پیر صاحب کی گفتگو سے ہی مثنوی آگے خود بخود شروع ہو رہی ہے. اسی گفتگو کے ساتھ یہ اب جو مجھے تو نہیں پتا تھا پیر صاحب نے یہ کہنا ہے، نہ پیر صاحب کو پتا تھا کہ اس نے یہ کہنا ہے. میں تو کچھ اور ذہن لے کے پروگرام کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اب جان لو کہ اس سارے پروگرام کی تیاری کا اہتمام کرنے والے وہ نہریہ شریف میں آرام کر رہے ہیں. جناب رومی فرماتے ہیں، میں نے آیت جو پڑھی ہے تبرکن پڑھی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ انتخاب فرماتا ہے جس کا چاہے، جس کا چاہے انتخاب فرماتا ہے، اور جس کا انتخاب فرماتا ہے اس کے رخ کو ہر طرف سے پھیر کے اپنی طرف پھیر لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پہلے انتخاب کرتا ہے، اللہ یجتبی الیہ. پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے انتخاب کرتا ہے، اور انتخاب کے بعد پھر جسے منتخب کر لیا اب اسے اس کا نہ رہنے دیا، اس کی ساری سمتوں کو اور اس کے سارے زاویوں کو اور اس کے ہر رخ کو اللہ نے ختم کر کے فرمایا جسے میں نے چنا ہے اس کا رخ بھی میری طرف ہی ہوگا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اس بندے کو اپنا راستہ دکھاتا ہے، اپنی طرف پھیر دیتا ہے. لیکن اپنی طرف پھیرنے کے لیے انابت ضروری ہے، اور انابت میں تابعداری ہے، انابت میں رجوع الی اللہ ہے، انابت میں رجوع الی احکام شریعہ ہے، اور انابت کے اندر اپنی مرضی کو فنا کرنا ہے. انابت میں آنکھ وہ دیکھتی نہیں جو غیر ہو، کان وہ سنتا نہیں جو جھوٹ ہو، اور ہاتھ وہ پکڑتا نہیں جو ناپاک ہو، اور قدم اس طرف اٹھتا نہیں جس منزل کی طرف جانا ممنوع ہو. اس سے پتہ چلا کہ بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی طبیعت کو اور اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ. اور آج کے اب میں اسے درس مثنوی نہیں کہتا، آج میں کہوں گا مرکزی عرس ہو رہا ہے. مثنوی کے درس میں اتنا بڑا سٹیج لگتا ہے،
اور مثنوی کے درس میں اتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ شیخ العالم اور شیخ غزنوی دونوں نے سب کو بتا دیا کہ مثنوی اس کی ایک سمت ہے. اصل میں میرا عرس کوئی منائے میری شان کے لائق نہ ہو تو میں کہیں نہ کہیں اس کا بندوبست کر ہی لیا کرتا. یہ اجتماع دیکھو، یہ ذوق دیکھو. یہ حضرت صاحب کے تمام خلفاء یہاں نظر آ رہے ہیں، تمام مریدین یہاں نظر آ رہے ہیں. وہ پرانے چہرے جو میں بچپن میں دیکھتا تھا آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو جان لینا چاہیے کہ شیخ العالم اور شیخ غزنوی کی روح آج کہاں کھڑی ہے اور کنہیں نواز رہی ہے. یاد رکھو، جسم پر قبضہ کرنے سے آدمی فتح نہیں کر سکتا. فتح وہی کرتا ہے جس کے پاس روح ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے لیے سارے راستے کھول دیے گئے. کیوں؟ شیخ غزنوی کی روح بھی ہمارے ساتھ ہے، پیر صدیقی کی روح بھی ہمارے ساتھ. حضرات، اپنا آپ مٹانا ہے. اور قبلہ پیر صاحب کی توجہ اور ان کی نگاہ اور ان کی شفقت سے میں اب شعر کی طرف جا رہا ہوں. جناب رومی نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے، اب حق یہ ہے کہ تو اپنی مرضی چھوڑ دے. اس ریڈیو کی طرح جو جب تک اپنے ظاہر کے ساتھ موجود رہا، اس ریڈیو کا دل کس نہ آیا. نہیں سمجھے؟ اور جب ریڈیو نے اپنا ظاہری تن وارا تو پھر اصل جو روحانی غذا ہے وہ سامنے آ گئی، دل حوالے ہو گیا. تو فرمایا اپنے آپ کو ہر خواہش سے پاک کرو. اور اس کی مثال جو جناب رومی دے رہے ہیں، ایسی مثال میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی ہے. جناب رومی نے فرمایا ہے کہ اگر تو اللہ کا انتخاب بننا چاہتا ہے اور اگر تو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور تو مردوں میں فرد بننا چاہتا ہے. یہ جملہ روحانی جملہ ہے اور علم تصوف سے اس کا تعلق ہے. اگر تو مردوں میں فرد بننا چاہتا ہے، اور یاد رکھو علم و نحو والے جانتے ہیں کہ فرد کیا ہوتا ہے، فرد کسے کہتے ہیں. یاد رکھو فرد ایک ہی ہوتا ہے، اور ہزاروں میں جسے مرد کہا جائے وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جسے فرد کہا جائے وہ کروڑوں میں ایک ہی نظر آئے گا. اسے فرد کہتے ہیں. وہ تنہا ہوتا ہے، اور جب یہ تنہا ہو جائے تو یاد رکھو یہ تنہا جب دیکھتا ہے کہ یہ اپنی ہر خواہش کو ختم کر کے بالکل تنہا رہ گیا ہے تو پھر یہ واحد ہو گیا. اب جو یہ واحد ہوا تو فرد ہوا. اللہ نے گویا یوں بتا دیا کہ جو اپنی ہستی مٹا کر اپنی خواہش کو فنا کر کے بالکل واحد رہ جائے، پھر میں بھی واحد ہوں، اپنی شان احدیت سے اس کو نوازتا ہوں. اور شان احدیت سے ایسا نوازتا ہوں کہ جس طرح اللہ ساری کائنات میں وہ واحد ہے، احد ہے، اور ہم موحد اسی لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسے ایک مانتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو ہر شے سے قطع کر کے صرف ایک رہ جائے، خواہش نہ رہے، ذوق نہ رہے، اپنا کوئی شوق نہ رہے، اپنی کوئی بات نہ رہے، اپنا کوئی کلام نہ رہے، اپنی کوئی عادت نہ رہے، بس مالک کی عادت وہاں نظر آئے تو یہ اکیلا ہو گیا. اب جو اکیلا ہوا تو رب نے اپنی شان، وہ جس میں وہ خود اکیلا ہے، اس شان سے نواز کے کروڑوں میں اسے فرد بنا دیا. اسے کیا بنایا؟ اسے فرد بنایا. تو فرمایا یہ فرد کیسے؟ جناب رومی فرماتے ہیں اس کو جاننے کے لیے یہ جان لو کہ تم ایسے ہو جاؤ جس طرح الف ہوتا ہے. یہ مثال آپ نے نہیں سنی، اور غالباً کسی موقع پر میں نے نور ٹی وی پر یہ بیان کیا ہے، لیکن وہ اور ذوق تھا. آج کچھ اور ذوق ہے.
اور آج کا ذوق قبلہ پیر محمد شمس العارفین غزنوی مد ظلہ نے بنایا ہے۔ حضرات فرمایا کہ تو الف کی طرح مجرد ہو جا، تو جب تجھے بصورت الف مجرد دیکھا جائے گا تو فرد بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی بات الف پر ہو جائے اگر آپ چاہیں تو۔ پچھلے والے بولو ذرا ماشاءاللہ۔ لنگر بھی آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے، وہ لنگر کی دیگیں خود منتظر ہیں کہ کب عشق والے ہم میں ہاتھ ڈال کے اپنا حصہ حاصل کریں گے، لیکن وہ تو کہیں جاتا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لنگر یہاں تقسیم ہو رہا ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ تو الف کی ایک صفت ہے کہ الف اسے کہتے ہیں جس پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو۔ نہیں سمجھے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر الف کی یہ صفت ہے کہ اس پر زبر نہیں، زیر نہیں، پیش نہیں، تو یہ باقی حروف پر بھی نہ لگاؤ تو بھی اس طرح ہو جائیں گے۔ جو با ہے اس کو بھی مفتوح نہ کرو، مکسور نہ کرو، مضموم نہ کرو، یعنی اس پر زبر زیر پیش نہ ڈالو تو وہ بھی بغیر حرکت کے ہو جائیں گے، غیر متحرک ہو جائیں گے، حرکت نہیں کریں گے۔ تو میں نے پھر جناب رومی کے فرمان سے جو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا وہ یہ ڈالا کہ رومی نے الف سے لے کے یا تک کے حروف میں کسی حرف کے لیے یہ نہ کہا تم ایسے ہو جاؤ، صرف الف کے لیے کہا کہ تم مثل الف ہو جاؤ۔ اور وجہ یہ ہے کہ الف کے اندر ایک کمال ہے کہ وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ الف کا کمال کیا ہے؟ اور سیدھا ہونا ہی صراط مستقیم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدھا ہونا یہ ہدایت ہے، اور ہدایت کس راستے کے لیے ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم جس ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، جس پہ چلنا چاہتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم بھی الف کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ فرمایا اس راستے پر وہی چل سکتا ہے جو سیدھا ہو جائے۔ کیوں؟ یہ راستہ ٹیڑھا نہیں، اس پہ ٹیڑھا آدمی نہیں چل سکتا۔ تم سیدھے ہو جاؤ تاکہ سیدھے راستے پر چل سکو۔ اور سیدھا ہونا کیا ہے؟ اپنی مرضی کو فنا کر دو، اپنی خواہش کو تباہ کر دو، اپنی پسند ناپسند کو ترک کر کے مثل الف مجرد و تنہا ہو جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کہ اس ساری دنیا کے حروف میں الف سے لے کے یا تک یہ جتنے حروف ہیں ان میں جب تم الف کی مثل مجرد نظر آؤ گے، اس پوری پٹی میں خدا الف کو دیکھ کر تمہیں شان یکتائی کے ذریعے سے اتنا ممتاز فرمائے گا کہ تمہیں ساری کائنات کے انسانوں میں سے فرد بنا کر۔ اچھا، الف پر اگر زبر آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ الف نہیں رہتا۔ اگر الف پر پیش آ جائے تب بھی وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف کے نیچے زیر آ جائے تب بھی وہ الف نہیں ہوتا، حمزہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ زبر زیر پیش تیرے مختلف مزاج ہیں، کبھی غصہ، کبھی محبت، کبھی روٹھنا، کبھی اپنے آپ کو منا لینا، کبھی بغاوت، کبھی شرارت، اور کبھی مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ ناپسند ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں، وہ ناپسند کرتا ہوں۔ اور فرمایا جب تک یہ زیر زبر پیش تجھ سے دور نہیں ہو جاتے تو حمزہ رہے گا، اور حمزہ پر کوئی انعام نہیں ہوتا۔ اگر تجھے خدا کا انعام اور نبی کی رحمت چاہیے تو تجھے اپنے آپ کو زبر سے آزاد کرنا ہوگا، زیر سے آزاد کرنا ہوگا، پیش سے آزاد کرنا ہوگا۔ جب تو ان ساری حرکتوں سے آزاد ہو جائے گا تو الف بن جائے گا، الف بن گیا تو خدا کا ولی بنا دیا جائے۔
اللہ اکبر. واہ جی واہ 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 سبحان اللہ. زندہ باد جاری رہے. زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ بزرگ ایسے بھی ہونے چاہیے جنہیں دیکھ کے جوانوں کو بھی کچھ سمجھنے اور فکر کرنے کا موقع مل جائے. حضرات اس سے پتہ چلا کہ خود کو فنا کرو گے. یہ زیر زبر پیش جب ریڈیو سے ہٹا نا تو مقناطیس ہاتھ میں آ گیا. نہیں سمجھے؟ اب سمجھے کہ نہیں جی؟ اس زیر زبر پیش یاد رکھو. بچے تو انتظار میں ہوتے ہیں نا. وہ رو رہا ہوتا ہے جس کا ریڈیو، بچے ہنس رہے ہوتے ہیں جی، کیونکہ وہ خالص نیت کے ساتھ صرف اپنے ہدف پر نظر رکھتے ہیں. اسی طرح ولی صرف اپنے ہدف پر نظر رکھتا ہے، اپنے نشانے پر نظر رکھتا ہے. اور ولی کا نشانہ تمہارے گال، تمہارے رخسار، تمہارے لب اور تمہاری پیشانی نہیں. ولی کا نشانہ تمہارا دل ہے. اور اس دل کو نشانہ بنا کر توجہ کے ساتھ اور مشاہدات اور بہت سارے مجاہدات کے ساتھ اس مقناطیس کو، جو پہلے صرف لوہا ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہ سے مقناطیس بنا دیتے ہیں. اور پیر صاحب نے کیا خوبصورت بات کی. میں اس سے جو سمجھاؤں، ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے. جو میں سمجھاؤں کہ مقناطیس کا ایک جو اس کی جو سمت ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور دوسری سمت اپنے سے دور کرتی ہے. جی اس کا معنی یہ ہے کہ مقناطیس کا اصل کام دور کرنا نہیں. ایک بات یاد رکھو، اصل میں وہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ چیزوں کو دور پھینکے، لیکن وہ صفت رکھی ضرور گئی ہے تاکہ اوکھے ویلے کم آ جائے. سمجھائی کہ نہیں آپ؟ تو اس لیے سمجھے کہ یہ اوکھا ویلا ہے جس میں الحمدللہ دونوں سمتیں پورے عروج کے ساتھ کام کر رہی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جن کو جدھر کھینچنا تھا وہ کھینچ لیا. اور یہ یاد رکھو، نیریہ شریف کا آستانہ، وہاں ہماری شاخیں ہیں. کوئی مائی کا لال ہم سے ہمیں اپنی زمین، اپنی اصل اور اپنے جد کریم ولی کامل کی اس سرزمین کہ جس پر انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے تاریک دلوں کو روشن کیا، ہمیں اس زمین سے جدا کرنے والا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے یہ ٹکڑا نیریہ شریف کی نسبت لے کے کام کر رہا ہے. نیریہ شریف وہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے جہاں میرے وہ دو عظیم شخصیات، ان کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے. ہمارے لیے ہر اثاثے سے قیمتی اثاثہ وہی سرزمین ہے. اس لیے کہ جس زمین پر انہوں نے خدا کا ذکر اپنی ظاہری حیات میں کیا اور سبق اتنا گہرا پڑھایا کہ آج اسی سرزمین کے جب نیچے گئے تو سرزمین سے صرف آپ کی صورت غائب ہوئی، لیکن آپ کی سیرت آج بھی ذکر کی صورت میں وہاں زندہ نظر آ رہی ہے. تو جناب رومی فرماتے ہیں، بس میں ایک ہی شعر پڑھوں گا. میں نے تو لمبا چوڑا پروگرام تھا لیکن وقت بہت کم ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے دعا کی طرف، قبلہ پیر صاحب کے بیان اور آپ کے ارشاد کی طرف جانا ہے. ورنہ آج میں نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا لیکن یہ سارا پروگرام طے ہوا ہے، اور یقیناً جتنا کچھ بیان ہوا ہے مجھ سے پہلے اور جو میرے بعد بیان ہوگا، یقیناً آپ کے لیے یہ 1 سال کی مکمل خوراک کا اہتمام ہو گیا. جناب رومی فرماتے ہیں، اگر تو الف کی طرح مجرد ہو جائے تو پھر اس راہ میں انشاءاللہ تو دیکھے گا کہ تو
مرد ہوگا لیکن مرد مفرد ہوگا، صرف مرد نہیں ہوگا۔ مرد تو آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مرد اور عورت میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جوڑوں میں پیدا فرمایا ہے، اور انسانی حیات بھی جوڑے میں ہے، ایک مرد ایک عورت ہے۔ تو یہ جس پر آپ فخر کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ نے مرد عورت کے مجھے اللہ نے نہیں، فخر کی چیز یہ ہے کہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ کس حال میں رہ رہا ہے اس پر فیصلہ ہوگا کہ فخر کس پہ کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا۔ فرمایا کہ تو صرف مرد بن کے رہا تو پھر یہ کوئی کمال نہیں ہے، اگر تو مرد مفرد بن گیا تو مطلوب ہو گیا، مراد بن گیا، محبوب بن گیا، اور مریدوں کی آس اور ان کی حسرت اور ان کے لیے اللہ کی ایک نعمت بن گیا۔ اس لیے یاد رکھو، فرمایا الف کی طرح اپنے آپ کو ہر زیر و زبر سے پاک کرو۔ اور الف، ایک چیز اور بھی عرض کر دوں، اگر ہم اپنے ہاتھ سے الف لکھیں تو اس پہ اپنی مرضی سے زبر لگائیں، اپنی مرضی سے زیر لگائیں، اپنی مرضی سے پیش لگائیں، تو یہ ہماری مرضی ہے نا، بولو نا، ہماری مرضی ہے۔ یہ الف میں لکھوں، اس پر زبر لگانا ہے میری مرضی ہے کہ نہیں، بولو نا، زیر لگانا ہے میری مرضی ہے، پیش لگانا ہے میری مرضی ہے۔ تو یہ میرا لکھا ہوا الف پر اگر میری مرضی کی حرکتیں لگیں، زبر زیر پیش لگیں، تو بھی تو کسی کا بنایا ہوا الف ہے کہ نہیں؟ تو اس تیرے وجود کو الف اگر سمجھیں تو اس پر تو خود زیریں زبریں لگا رہا ہے، جبکہ جس نے بنایا ہے زبر زیر اس نے لگانی ہے، اور اس نے زبر زیر لگانے کے لیے اپنے محبوب نبی کو نور کا حالہ دے کر اور سارے نبیوں کے چہروں کا اجالا دے کر اور ساری کتابوں کا نچوڑ دے کر اس نبی نے بتایا کہ اللہ نے تجھے سورت الف عطا کی ہے، اب اس قرآن و سنت کے اندر جو کچھ ہے اس پر اگر عمل کر لے گا تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ الف لکھنے والا بھی خدا ہے، اس پہ زبر زیر لگانے والا بھی خدا ہے۔ اور پھر جب اللہ زبر زیر لگاتا ہے تو معین الدین اجمیری جیسے لوگ سامنے نظر آتے ہیں، اور جس پر زبر زیر نبی پاک کی بارگاہ سے لگتے ہیں وہ لاہور کی سرزمین میں بادشاہت کرتے نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھو، جن کو اللہ نے مجرد اور مفرد پا لیا اور اپنی خواہشات سے پاک سمجھا، خدا نے انہیں مکمل طور پر نواز دیا۔ بہرحال حضرات، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد ایک دو باتیں عرض کر کے قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ چوں الف گر تو مجرد میں شوی چوں الف گر تو مجرد میں شوی پھر سنو، چوں الف گر تو مجرد میں شوی اندری راہ مرد مفرد میں شوی مرد مفرد بننا چاہتے ہو تو پہلے الف مجرد بن جاؤ، جی الف مجرد بن جاؤ، اور الف مجرد ہر طرح کے
ذاتی خواہشات سے پاک ہوتا ہے، نہ وہ زبر برداشت کرتا ہے، نہ زیر برداشت کرتا ہے، نہ پیش برداشت کرتا ہے، وہ اپنا آپ خالی پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ اپنی مرضی سے جب اس پر زبر زیر لگاتا ہے، کائنات اس کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے انہوں اللہ دا ولی کہندے ہیں۔ اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ بہرحال حضرات، آپ سب کی یہ وفا ہے، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے دل کا جو کمپاس ہے نا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس میں بھی مقناطیس ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ اگر یہ سوئی غلط طرف پھر جاتی تو تھوڑا بیڑا ضرور غرق ہونا سی، لیکن اللہ نے تھوڑا بیڑا بچا لیا جی۔ نہ تجربے کار ملاح ساتھ ہو تو کشتی ڈبو کے پھر کہتا ہے ہن تسی جانو تے تہاڈا کم جانے، میرا کم تہاڈو ڈبونا سی تو وہ مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن آپ جن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کا قول یہ ہے ہم نے کشتی کو پار لگانا ہے، تمہیں پار لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اپنے خطاب کو ختم کر رہا ہوں، اور جو بیان ہوا، دو سر ایسے ہیں جن کو تھوڑا سا قبلہ پیر صاحب اور قبلہ پیر زاہدی صاحب مدد ذل العالی اور قبلہ پیر محمد شمس العارفین غزنوی رحمۃ اللہ مدد ذل العالی، ان دونوں حضرات کی شفقت اور توجہ سے ان کے سروں پر دستار محبت سجانی ہے۔ ایک محترم جناب محمد رشید صاحب آگے تشریف لے آئیں، اور ماسٹر محمد فاروق صاحب اگر یہاں قریب ہیں وہ آگے تشریف لائیں، ماشاءاللہ سامنے آ جائیں۔ میں اس کو ابتدا کرتا ہوں اور قبلہ پیر صاحب کے ہاتھ لگیں گے، اور اختتام اس کا قبلہ پیر محمد شمس العارفین غزنوی مدد ذل العالی کے ہاتھ پر ہوگا، اور یہ آپ سب کے سامنے ایک خوبصورت اضافہ ہے اس قافلے میں جو آستانے کی ذمہ داریاں نبھانے کی اہلیت رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ذکر کریں سارے۔